بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نیکی کے احکام اور مسائل ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے عنوان کی شروعات کرنے جا رہے ہیں کہ جس عنوان کی بعض جزئیات اس سے پہلے کہ ہمارے دروس میں بالخصوص گزشتہ رمضان جو فقہ الحسنات کے مسائل بیان ہوئے تھے ان میں آ چکے ہیں، اور دیگر کئی مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں آج اور آج کے بعد کے دروس میں۔ جو بنیادی مسئلہ آج ہم چھیڑنے جا رہے ہیں، جس کی جزئیات میں بہت ساری باتیں آئیں گی، وہ مسئلہ ہے نیکی اور نیت کا۔ نیکی اور نیت، نیکی کا تعلق نیت سے بڑا گہرا ہے، اور نیت سے متعلق نیکی کے الگ الگ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ نیکی کا نیت سے کیا رشتہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے عمل نہیں ہوتا، عبادت نہیں بنتا، نیکی نہیں بنتا۔ یہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے گزشتہ جو سال ہمارا سلسلہ چلا تھا اس میں یہ مسئلہ بتا چکے ہیں۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا ہے کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں، نیت کی اصلاح سے اور نیت کی ہلکی سی توجہ اور تبدیلی سے چھوٹی نیکی کو ہم بڑی نیکی میں بدل لے سکتے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال جو بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں نظر آتی ہیں، ہم ان چھوٹی نیکیوں کو بڑی نیکیوں میں بدل لے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہم نے گزشتہ سال کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، یہ موجود ہے، جو حضرات سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ بھی نیت اور نیکی سے متعلق ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحیح نیت سے ہم اپنی عادات کو عبادت میں بدل لے سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو روز مرہ کے معاملات ہیں، جیسے کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ جو ہم جن کو معاملات کہتے ہیں، ہم ان کو بھی نیکی میں بدل لے سکتے ہیں، عبادت میں لے کے درجے میں لا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ نیت کے فرق، نیت کی اصلاح سے عادت کو عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ سال کا جو سلسلہ چلا تھا اس میں ہم نے ذکر کر دیا۔ یہ تین بنیادی مسائل ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ پہلا مسئلہ کہ بغیر نیت کے نیکی نہیں ہوتی۔ دوسرا، نیت کی اصلاح اور نیت کی طرف توجہ دے کر ہم اپنی چھوٹی عبادت کو بہت بڑی عبادت بنا سکتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی عادت کو عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ تین مسئلے گزشتہ سال کے جو دروس ہوئے اس میں گزر چکے ہیں۔
لیکن آج ہم نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو پھر سے شروع کیا، نیکی اور نیت کے اس بنیادی موضوع کو شروع کیا، اس لیے کہ اس کے ضمن میں اور کئی مسائل آتے ہیں جن کا جاننا نیکی کے احکام اور مسائل کو جاننے کا ایک حصہ۔ ان مسائل کو جان کر ہی ہم اور آپ اپنی نیکیوں کے سلسلے میں جو دین کے طے کردہ ضابطے ہیں، اسلامی شریعت کے طے کردہ اصول ہیں، ان ضابطوں اور اصولوں کو پہچان پائیں گے۔ میں آپ کے سامنے کئی مسائل ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ، کوئی برا کام نیک نیتی سے کیا جائے تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ اچھی نیت سے کیا جانے والا برا کام کیا اچھا ہو جائے گا؟ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیت میں اگر ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کے اندر اگر ہم نیکی کے ساتھ کوئی دنیاوی مقصد بھی شامل رکھیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ثواب کی نیت سے، اللہ کی عبادت کے مقصد سے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے مجھے صحت و تندرستی بھی حاصل ہوگی، تو اس نیت کا ہمارے روزے میں داخل ہونا کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کی نیت میں مباح کاموں کی نیت کا شامل ہو جانا، کیا یہ جائز ہے؟ اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ ایک عبادت دو نیت سے کی جا سکتی ہے کیا؟ یعنی ہم ایک ہی عبادت کر رہے ہیں لیکن ہماری نیتیں دو ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن پیر یا جمعرات کا یہ روزہ ایام بیز میں آ رہا ہے، تو کیا ہم ایام بیز کے روزے کی بھی نیت کریں اور ہم اور آپ پیر یا جمعرات کے روزے کی بھی نیت کریں؟ روزہ تو ایک ہی روزہ ہوگا، وہ صبح سے شام تک کا، لیکن دوہری نیت کے ساتھ کیا ہم عمل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو نیکی اور نیت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کے درس میں آپ حضرات اور خواتین اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ہمارے یہ جو نیت کا معاملہ ہے، اس نیت کے معاملے سے کتنے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اور ان مسائل میں سے ایک ایک مسئلے کو ہم سلسلہ وار حل کرتے جائیں گے، اور ایک ایک مسئلے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد احادیث کے دلائل کی روشنی میں، اسی طرح اہل علم نے اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے جو ضابطے بیان کیے، ان کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر کے سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا اپنا بنیادی موضوع ہے نیکی اور نیت، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم نیکی اور نیت کی بات کرتے ہیں تو اس ایک عنوان کے تحت کتنے موضوعات آتے ہیں، کتنے مسائل جزئیات آتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بغیر نیکی کے نیکی نہیں ہوتی، اور بغیر نیت کے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے درجے میں نہیں جاتا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹی نیکی کو صحیح نیت اگر ہم کریں بڑی نیکی میں بدل سکتے ہیں، زیادہ ثواب والی نیکی میں بدل سکتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ عادت کو عبادت کے درجے میں کیسے لائیں، یہ بھی ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ لیکن آج کے ہمارے اس درس میں جو مسئلہ نئے مسئلے کے طور پہ سننا چاہیں گے وہ یہ کہ نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو وہیں ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی نیت ہماری نیکی کو نیکی بھی رہنے دے سکتی ہے، ہماری نیکی کو گناہ بھی بنا سکتی ہے۔ کام وہی ہے، اس کام کی وجہ سے ہم کو ثواب بھی مل سکتا ہے، اس کام کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی مل سکتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پہ ہم اور آپ ایک مسئلہ سنتے ہیں کہ آدمی ریاکاری سے کام لے تو آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم اس مسئلے پہ ہمارے اپنے اگلے دروس میں بات کریں گے کہ عمل ضائع کب ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن آج جو نیا مسئلہ نیکی اور نیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ مسئلہ یہ
کہ یاد رکھیں نیت کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو پھر ہم اور آپ کو اجر میں اضافہ ملے گا، وہ عمل قابل قبول ہوگا. لیکن وہی نیت نہ ہو صحیح، غلط نیت ہو تو پھر عمل ضائع ہی نہیں ہوگا بلکہ الٹا وبال بن جائے گا، اس پہ سزا ملے گی. دیکھیے دو درجے، ایک ہے عمل کا ضائع ہو جانا، یہ تو صرف محنت ضائع ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہی ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائے، تباہی کا درجہ بن جائے، یہ تو نیکی کے سلسلے میں انتہائی خطرناک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم اور آپ یاد رکھیں کہ نیکی کے اندر ہم اور آپ کو نیت درست رکھنی ہے، یعنی ہم اور آپ کو اخلاص کی حفاظت کرنی ہے اپنی نیکی کے اندر. جس قدر ہم اپنے اخلاص کی حفاظت کریں گے اسی قدر زیادہ ہماری نیکی عظیم قرار پائے گی، اسی قدر زیادہ اجر و ثواب مجھ کو اور آپ کو ملے گا. اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے کہ نیت اگر بہت اچھی ہو تو آپ کا چھوٹا عمل بھی بہت بڑا عمل بن جاتا ہے، یہ مسئلہ ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الگ الگ موقعوں پر ایک چھوٹے عمل پہ بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. کیسے؟ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ روز قیامت ایک انسان کو لایا جائے گا جو بڑا گنہگار انسان ہوگا، اور اس کے گناہوں کے لکھے رجسٹر 99 رجسٹر اللہ تبارک و تعالی اس کی نگاہوں کے سامنے پھیلا دے گا. ہر ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں انسان کی نظر کی انتہا ہوتی ہے اتنا لمبا رجسٹر اس کے سامنے ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ یہ سارے اعمال مانتا ہے کہ تو نے ہی کیا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں اے میرے رب، یہ میرے کیے ہوئے گناہ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کہیں تجھ پہ زیادتی تو نہیں کی؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ جو تو نے نہیں کیا وہ لکھ دیا ہو؟ بندہ کہے گا کہ نہیں میرے رب، ایسا بھی نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے اس سے نجات پانے یا اس سے بچنے کے لیے کوئی عذر بھی ہے تیرے پاس؟ بندہ گھبرایا ہوا 99 رجسٹر دیکھا ہوا کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، میرے پاس اس سلسلے میں کوئی عذر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، آؤ آج کے دن تم پر ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالنے، ایک کارڈ بندوں کا کے حق میں لانے کا حکم دیں گے جس پہ اس کا لا الہ الا اللہ لکھا رہا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ 99 رجسٹر جو رکھے ہوں گے ان کے مقابلے میں جب یہ بطاقہ، یہ کارڈ رکھا جائے گا تو یہ کارڈ 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا. دوسری حدیث ذکر کی پیاسے کتے کو پانی پلانے والے بدکار انسان یا بدکار عورت کی مغفرت والی. کہا پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی. تیسرے نمبر پر ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کا واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک انسان راستے سے چلا جا رہا تھا، اس نے درخت کی ٹہنی کو زمین کی طرف یا سڑک کی طرف جھکا ہوا دیکھا. اس نے سوچا کہ میری طرح ہر راہگیر کو، گزرنے والے کو یہ ٹہنی تکلیف دے سکتی ہے. اس نے اس کو کاٹ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کو جنت عطا کی. ان تینوں حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ یہ تین عمل بظاہر کوئی اہمیت نہیں رکھتے. 99 رجسٹر کے مقابلے میں ایک کارڈ کی کیا حیثیت؟ بدکاری جیسے گناہ کے مقابلے میں ایک جانور کو پانی پلانے کی کیا حیثیت؟ اور محض ایک تکلیف دہ چیز کو، ڈالی کو راستے سے ہٹا دینا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں جس میں مجاہدہ کرنا پڑا ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم اجر سے کیوں نوازا؟ تو کہا اس وجہ سے کہ ان نیکیوں کے کرتے ہوئے اس نیکی کے کرنے والے لوگوں کی جو کیفیت تھی، جو ایمان تھا، وہ جو نیت ان کے دلوں کے اندر تھی، اس کے نتیجے میں یہ بظاہر چھوٹے عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت اونچا عمل شمار کر لیے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اجر کا وعدہ فرمایا اور اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا، حالانکہ یہ اعمال بظاہر چھوٹے. یہ مسئلہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نیت میں اخلاص
اور اخلاص کے اندر بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا اگر متمنی ہو تو چھوٹا عمل بھی کتنا اونچا ہو جا سکتا ہے. لیکن وہیں جو مسئلہ آج آپ کو سمجھنا ہے نیکی اور نیت کے مسئلے میں وہ یہ کہ اگر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے، وہ کام اگر ہم نے دنیاوی کسی مقصد کے حصول کے لیے کیا جو حرام ہے شریعت میں، جیسے ریاکاری، نام کمانا، شہرت کمانا، اس مقصد کے لیے نیکی کا استعمال کیا. دیکھیے آپ دنیاوی کام کر کے دنیا میں نام کمائیں، وہ مباح ہے آپ کے لیے، گرچہ نام کمانے والی عادت پسندیدہ نہیں، لیکن اگر آپ کوئی دنیاوی کام کر کے دنیا میں نام کما لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اور ویسے ہی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، جس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے، اگر آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن نیکی میں آپ کے کچھ ریاکاری داخل ہو جا رہی ہے، اصل نیکی آپ نے اللہ کے لیے ہی کی ہے، ریاکاری کی وجہ سے وہ نیکی متاثر ہوتی ہے، کب ضائع ہوگی کب نہیں ضائع ہوگی اس مسئلے پہ ہم آئندہ بات کریں گے. لیکن انتہائی برا درجہ ہے ان لوگوں کا جو نیکی کرتے ہیں جو خالص اللہ کی بندگی کے لیے کرنا چاہیے، ان کے اندر بندگی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، نیکی کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے. یہ دونوں کے درمیان ہے. دیکھیے ایک طرف وہ آدمی ہے جو آدمی دنیا کا کام کرتا ہے دنیا میں نام کمانے، دوسرا آدمی ہے دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کرتا ہے لیکن اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی، اس کا ذکر ہم کریں گے. لیکن یہ تیسرا آدمی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو نیکی کو محض نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے کرتا ہے. تو ایسے آدمی کے بارے میں شریعت اسلامیہ یہ ضابطہ دیتی ہے کہ ایسے آدمی کا صرف عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ یہ نیکی ہی اتنی بڑی برائی بن جائے گی کہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. یہ نیکی ہی اس آدمی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر بیان فرمائی جس میں نبی علیہ السلام نے 3 عظیم نیکیوں کا تذکرہ فرمایا. ایک نیکی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی قرآن کا قاری، دوسری نیکی نبی علیہ السلام نے فرمائی اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا انسان، تیسری نیکی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تو کہا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا انسان. ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت تینوں سے باری باری پوچھے گا، سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں دیا تھا ہم نے اس کے ذریعے اس کو اپنایا، اپنی زندگی میں تیرے لیے کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے. یعنی تو جب عمل کر رہا تھا تو تیرا مقصد صرف دنیا تھی، تو کہ پڑھ رہا تھا تاکہ کہا جائے قاری ہے، تو جنگ میں شہید ہوا تاکہ کہا جائے جواں مرد ہے، اور تو نے مال خوب لٹایا تاکہ کہا جائے سخی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں تلاش کی، نیکی سے صرف دنیا تلاش کی. تو اللہ نے کہا یہ 3 وہ لوگ ہیں. نبی علیہ السلام کی زبانی کہا اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ یہی 3 لوگ ہوں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی اور نیت کے معاملے میں ایک مسئلہ، جو مسائل ہم نے اس سے پہلے ذکر کیے ہیں اس پہ مزید اضافے کی شکل میں یہ ہے کہ کوئی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر کوئی بندہ محض نام کے لیے، محض دنیا کے لیے وہ عمل کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ نیکی برباد ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے وہ آدمی جہنم بھی جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آدمی جہنم بھی جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے بہت صاف الفاظ میں بات بیان فرمائی. حاضرین گرامی، اب تک کی جو ہماری نیکی اور نیت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں اب تک کے جو مسائل ہم نے سمجھے ہیں وہ یہ کہ اعمال نیت سے عبادت بنتے ہیں، بغیر نیت کے عمل صرف ایک عمل ہوتا ہے، یعنی حرکت ہوتی ہے جس کا کوئی ثواب انسان کو نہیں ملتا. دوسری چیز ہم نے یہ سمجھی ہے کہ چھوٹی نیکی بھی اگر آدمی نیت کی اصلاح کرے تو آدمی چھوٹی نیکی کو بڑی نیکی، زیادہ ثواب کمانے والی نیکی میں بدل سکتا ہے. تیسرا مسئلہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اپنی عادات کو عبادت میں بدل سکتے ہیں. یہ تینوں مسئلے اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. آج ہم نے نیا جو مسئلہ نیکی اور نیت کے حوالے سے سمجھا وہ یہ کہ جو نیکی
آدمی کرتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے جسے ہونا چاہیے، وہ نیکی آدمی صرف دنیا میں نام کمانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سرے سے جذبہ نہیں ہوتا، تو نہ صرف یہ کہ نیکی برباد ہوتی ہے، بلکہ وہ نیکی الٹا انسان کے گلے پڑ جاتی ہے برائی بن کر، اور اس آدمی کو جہنم پہنچا کر چھوڑتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کے درس کو ہم روکتے ہیں۔ کل کے درس میں اور اس کے بعد کے درس میں ہم ان مسائل پہ بات کریں گے جو نیکی اور نیت کے ضمن میں آنے والے ہیں، ان مسائل کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیکی اور نیت کی ان باریکیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔